جی میں اپنی یہ بات پیش کر رہا تھا کہ ملک بھر میں عوام جن مشکلات کا شکار ہے اس کے سبب کیا ہے؟ کیا ملک میں ترقی نہیں ہوئی؟ کیا ملک میں ریسورسز کی کمی ہے؟ کیا ملک میں ٹیلنٹس کی کمی ہے؟ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال، انسانی صلاحیتوں سے مالا مال، قدرت نے بیش بہا نعمتیں دی، لیکن عوام مصیبت اور مشکلات کا شکار ہے۔ اس کا اہم سبب پولیٹکس کے اندر اور ہمارے حکمرانوں کے اندر وہ ہے عوام کے خزانوں کو اپنے ذاتی خزانوں میں تبدیل کر لیں۔ تو آج عوام کی دولت کا عوام کے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ اس لیے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا سمجھتی ہے کہ ویلیو بیسڈ پولیٹکس کے ذریعے سے یہاں کے سیاسی سماج جو گھپلا، دھوکہ، لوٹ کسوٹ، عوامی خزانوں کو ذاتی خزانوں میں تبدیل کر لینا ہے، اس کی روک تھام ضروری ہے۔ اور موجودہ سیاسی پارٹیاں اور سیاسی لیڈر اس میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس لیے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی اس ملک کو بڑی سخت ضرورت ہے اور اسی کے ذریعے جنتا کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس ملک میں انصاف، سوشل جسٹس، جملہ انصاف، یہ انصاف کی آج بڑی ضرورت ہے۔ کوئی بھی جمہوریت کی کامیابی یہ ہے کہ وہاں کے بسنے والے تمام انسانوں کو یکساں مواقع حاصل ہوں اور انصاف حاصل ہو۔ آج لوگ انفرادی حیثیت میں بھی اور یہاں بسنے والی جو ذات ہے، اقوام ہے، جو گروہ ہے اور جو اقلیتیں ہیں، وہ ناانصافی کا شکار ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر قسم کی بے چینی ہمارے سماج میں عام ہے۔ تو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا سیاست کے میدان میں ویلیو بیسڈ پولیٹکس کے لیے، مکمل انصاف کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ دکھ درد مصیبت اس لیے ہے کہ ہماری جو پولیٹکس ہے اس کے اندر کرمنلائزیشن، مجرمانہ ذہنیت کے لوگ، جرائم پیشہ لوگ چھا رہے ہیں۔ ملک بھر میں جو ایم پیز ہیں، جو ایم ایل ایز ہیں، ان کی زندگیوں کا ریکارڈ دیکھیں تو کئی مرتبہ الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ یہ جو قانون ساز اداروں میں لوگ آتے ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات، مجرمانہ حیثیت۔ اگر ہم سماج میں جرائم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مجرمانہ سیاست کو ختم کرنا ضروری ہے۔ مجرمانہ سیاست کو ختم کیے بغیر سیاست میں جرائم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اس مجرمانہ سیاست کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے دیش میں، ہمارے دیش کی سیاست میں فرقہ پرستی، ذات پات اور اس کی بنیاد پر سیاسی نظام قائم، جس کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ امتیاز بڑھتا جاتا ہے، ڈسکریمنیشن ہو۔ تو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا ایک ایسے مقصد کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے کہ یہاں کمیونلزم ختم ہو، کرمنلائزیشن ختم ہو، کاسٹزم ختم ہو، کرپشن ختم۔ اور ایک مسئلہ جس کی طرف میں بات بتاؤں کہ آج ہمارے یونین گورنمنٹ ہو یا ہمارے اے پی کی گورنمنٹ، یہ تمام گورنمنٹ انہوں نے حکومت کو کاروبار بنا، کمرشلائزیشن، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا کہ تعلیم بک رہی، الیکٹریسٹی بک رہی، ہیلتھ کیئر کی سہولتیں بک رہی۔ آج ہمارے آندھرا پردیش میں جو پرائیویٹ دواخانے ان میں بڑی بڑی سہولتیں تھیں، لیکن جو سرکاری دواخانے وہ سہولتوں سے محروم۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا پرائیویٹ دواخانوں کے خلاف نہیں، لیکن جو سہولتیں کیئر ہاسپٹل میں، یشودا میں، اپولو میں،
ایک چھوٹا سا گروپ اتنی سہولتوں کے دواخانے قائم کر سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ ہوتے ہوئے ایک قدیم عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں اچھی سہولتیں فراہم نہ کرنے میں ناکام۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری گورنمنٹ کو انڈیویجولز کی، بزنس ہاؤسز کی مدد کی فکر ہے، لیکن عوام کی سہولتوں کی فکر نہیں۔ یہ ایک پارٹی دو پارٹی کا مسئلہ نہیں۔ ویلفیئر پارٹی یہ سمجھ رہی کہ سیاست جو لوگ آئے انہوں نے سیاست کو کاروبار بنا دیا۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا سیاست کو خدمت کا ذریعہ سمجھتی، اس کو ایک عبادت سمجھتی۔ سیاست کے اس نظام کی اصلاح اور سیاست میں یہ تبدیلی ملک کے عوام کو مصیبتوں سے، مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ میں خاص طور پر یہاں مختلف ہمارے اور بھی دوست ہیں جو دلتوں کے اور دیگر اقلیتوں کرسچنز کے مسائل پر بھی گفتگو کریں، لیکن یہاں میں چند مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں جو فرقہ پرستی اور جو کمیونزم، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، میں مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات کہوں گا۔ جہاں تک ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کا تعلق ہے، یہ صرف مسلمانوں کی پارٹی نہیں، ہم دیش کے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن یہاں جتنے گروپس ہیں ان گروپ کو ان کے عقیدے کی حفاظت کے ساتھ، اس لیے ہم نے ایک لفظ بنایا، استعمال کیا، وہ کلچرل فیڈرلزم کا۔ یہاں جتنے بھی کلچر ہیں ان کلچر کا ریسپیکٹ بھی ہونا ہے، ان کلچر کا پروٹیکشن بھی ہونا ہے۔ ہم کلچرل نیشنلزم کے خلاف ہیں، ہم تہذیبی جاہلیت کے خلاف۔ ہر آدمی کو اپنے عقیدے کی، اپنی تہذیب کی آزادی کے ساتھ ترقی کا موقع ملنا چاہیے۔ تو اس موقع پر اگر مسلمانوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو یہاں سچر کمیٹی نے ایک رپورٹ پیش کی جو منموہن سرکار نے بنائی تھی۔ اس کی جو معلومات ہے وہ معلومات سب جانتے ہیں۔ اس سے پہلے گوپال سنگھ کمیٹی کی رپورٹ بھی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ اس لیے پیش کی گئی تھی کہ مسئلے کو ڈائگنوز کیا تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے، لیکن یہ منموہن سرکار نے ڈائگنوز تو کیا، لیکن ٹریٹمنٹ کا کیا، آخر ان مسائل کا حل کیسے؟ تو یہ جو پولیٹیشینز ہیں ان مسائل کو حل کرنے سے انکاری، صرف وہ ووٹ بینک پولیٹکس کی حد تک ان مسائل میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ جو سچر کمیٹی جو رپورٹ پیش کی اس میں کہا گیا کہ یہاں مسلمان انسیکیورٹی کا شکار ہے، احساس عدم تحفظ سے۔ کہا گیا کہ بینکس کے لون نہیں، ان ایمپلائڈ، ان کے پاس ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز کا، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے جو معاشی مدد ہے اس میں پیچھے۔ آپ خود دیکھیں، اگر ہم صرف آندھرا پردیش کی بات کریں تو یہاں کتنے IAS آفیسرز ہیں اور ان میں مسلمانوں کا تناسب کتنا ہے؟ کتنے APS آفیسر ہیں، اس میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ کتنے کارپوریشنز ہیں جس میں نامینیشنز ہوتے ہیں، اس میں مسلمانوں کا حصہ کیا ہے؟ بجٹ کے الوکیشن میں، اس کے استعمال میں مسلمانوں کے لیے کتنا ہے؟ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ یہاں کے تمام لوگوں کی ترقی میں ناکام ہو، اور اس کی ناکامی کا سبب ان حکمرانوں کے درمیان میں کرپشن، کاسٹزم، کرمنلائزیشن، کمیونزم، کمرشلائزیشن، یہ ہمارے بیس۔ اس لیے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا ان سب کو ہٹا کر ایک ویلیو بیسڈ پولیٹکس، ایک ٹوٹل جسٹس کی پالیسی اور کلچرل فیڈرلزم کی پالیسی کو اس ملک میں رائج کرنا چاہتی ہے۔ جہاں تک پولیٹکس کا سوال، آپ اس بات کو میں میڈیا سے خواہش کروں گا کہ اس بات پر وہ توجہ دیں کہ یہاں پر آبادی کے تناسب سے جیسا تعلیم میں ریزرویشن ہونا چاہیے، آبادی کے تناسب سے روزگار میں ریزرویشن ہونا چاہیے۔ اگر ملک بھر میں مسلمان 14% ہوں
یہ آندھرا پردیش میں 10% ہو 12% ہو، سرکار کہتی ہے کہ 10% ہے، ہم سرکار کی بات مان لیتے ہیں۔ اگر سرکار کی بات مان لیں تو آندھرا پردیش میں 254 اسمبلی کے حلقے، 254 اسمبلی کے حلقوں کا 10% کتنا ہو؟ کم از کم 29-30۔ تو آندھرا پردیش کی اسمبلی میں کیا 30 MLA نہیں ہونا چاہیے؟ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا سمجھتی کہ کرسچنز ہیں، ان کی آبادی کے حساب سے بھی وہاں MLAs، ST SC کی آبادی کے حساب سے بھی MLAs ہو، اسی طریقے سے مسلمانوں کی آبادی کے حساب سے وہاں کم از کم 30 MLA ہونا۔ 2014 کے آنے والے الیکشن میں یہاں کی جو سیاسی پارٹیاں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ 30 MLAs ایوان اسمبلی میں موجود رہنا چاہیے۔ جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے، یہاں 42 آندھرا پردیش میں پارلیمنٹ کے لوک سبھا کے حلقے، اگر یہاں آندھرا پردیش میں سرکار کے آنکڑوں کے مطابق 10% مسلمان، تو اس 42% میں کم از کم 5 MP، 5 ممبران آف پارلیمنٹ آندھرا پردیش سے مسلمان لوک سبھا میں نمائندگی کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے ایسا؟ اس کو اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم سماج میں کرمنلائزیشن کا، کمیونل پولیٹکس کا اور پیسے کا، ان سب چیزوں کا شکار۔ اس لیے میں ویلفیئر پارٹی کی طرف سے کہوں گا کہ بے شک تعلیم میں بھی تحفظات کی ضرورت ہے اور 12% تحفظات فراہم ہونا چاہیے، روزگار میں بھی تحفظات کی ضرورت ہے اور 12% تحفظات فراہم ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ پولیٹکس میں ریزرویشن کی ضرورت ہے۔ اور آنے والے الیکشنز میں یا تو یہاں کی سیاسی پارٹیاں بغیر ریزرویشن کے 5 ممبران پارلیمنٹ اور 30 MLAs کی گنجائش فراہم کریں۔ اگر یہاں کی سیاسی پارٹیاں یہ نہیں کر سکتی تو ان کو کمیونٹی کو صحیح ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہاں پر سیاسی ریزرویشن دینا ایک ضروری امر ہے، کیونکہ صرف کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی گروہ کے لیے صرف کاروبار اور تعلیم اہم نہیں ہوتی ہے، بلکہ فیصلہ کرنے والے فورم میں ان کا موجود رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر بجٹ الاکیٹ کر دیے، اس بجٹ کا صحیح استعمال نہیں، اس کی ذمہ داری تو ہمارے آندھرا پردیش میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے مسائل کو حل کرنے میں اس سمت میں گاڑی کو، اس سمت میں سیاست کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ جہاں تک دوسرے دلت بھائیوں کے ایشو کا تعلق کہ یہاں پر بے شک دستور میں SC ST کو ریزرویشن دیا گیا ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور آج کل گورنمنٹ نے ان کے لیے کوئی سب کوٹا بھی بنایا، سب پلان بنایا، اس کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ اس سب کے باوجود میں کیا دلت یہاں اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں؟ کیا ان کی سماجی ترقی ہوئی ہے؟ تو سوال صرف نوکریوں میں، روزگار میں ان کو مقام ملنے کا نہیں، بلکہ ان کی سماجی حیثیت اور سماجی عزت میں بھی اسی طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ ان کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسانی مساوات اور انسانوں کی برابری کی بنیاد پر ہم ہمارے سماج کو، ہماری سیاست کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو دلت مسئلہ باوجود ریزرویشن کے باوجود دلت مسئلہ اب بھی برقرار ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی ویلفیئر پارٹی آف انڈیا سنجیدہ کوشش کرے گی۔ اور جہاں تک کمیونزم کا تعلق، فرقہ پرستی کا تعلق، ویلفیئر پارٹی آف انڈیا سمجھتی کہ یہاں جو ہندو مسلم فساد ہوتے ہیں اس کی بنیاد مذہب نہیں ہے، اس کی بنیاد سیاست ہے، اور سیاست نہ اپنے مفادات کے لیے فسادات کراتے ہیں۔ اور میں ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا گاؤں گاؤں، بستی بستی اپنی یونٹیں قائم کر رہی، اور ویلفیئر پارٹی کا یہ پھیلنا ہو یہاں کی فرقہ پرستی کو روکنے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ فرقہ پرست لوگ یہ ہندو مسلم غریب لوگوں کو آپس میں لڑا کر اپنے اقتدار کے نشے لوٹنا چاہتے ہیں۔ ان کو
کہ اگر مسلمانوں میں، دلتوں میں، مسلمانوں میں، غریبوں میں، مسلمانوں میں، کمزوروں میں اگر اتحاد ہو گیا اور ایک جٹ ہو گئے اور اقتدار میں آنے لگے تو ان کے اقتدار کے مزے کے دن ختم ہو جائے. اس لیے وہ لوگ فسادات کراتے. اس لیے میں مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اپنے آندھرا پردیش کی تمام عوام سے کہتی ہے ہم کو لڑائی لڑنا ہے لیکن ہندو مسلم لڑائی نہیں لڑنا ہے. ہم کو سب مل کر ظلم کے خلاف لڑنا ہے, ناانصافی کے خلاف لڑنا ہے, اپنا حق حاصل کرنے کے لیے لڑنا ہے, تعلیم کے لیے, روزگار کے لیے, سیاست میں حصے داری کے لیے لڑنا ہے, عزت کے لیے لڑنا ہے, اور یہاں پر ایک انصاف کے لیے لڑنا ہے, مساوات, عدل انصاف کے لیے لڑنا ہے. یہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے آئیڈیلز ہے. ہمارا سمجھنا یہ کہ یہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں, وہ سیاسی پارٹیاں اب دیش کو کچھ دینے کا میں ان کے پاس باقی نہیں رہا, کیونکہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں کوئی خاندانوں کی پارٹی ہے, دولت کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہتی ہے, اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا سمجھتی ہے کہ دولت کی بنیاد پہ نہیں, خاندان کی بنیاد پہ نہیں, خدمت کی بنیاد پہ, آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ, کیریکٹر کی بنیاد پہ آگے بڑھنا. یہ ایک بہت انقلابی بات. ویلفیئر پارٹی آف انڈیا صرف پولیٹیکل پارٹیوں میں ہاتھ چینج کرنے کی خیال نہیں, ہاتھ بدلنے کا مسئلہ نہیں, بلکہ نئے کلچر کو لانے کا مسئلہ. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, ہمارے پاس وومن سیکرٹری بھی بیٹھی ہے, وہ بھی وومنس کے کچھ بارے میں بتائیں. لیکن ہماری ریاست میں بھی جو دلی میں ہوا, دیش کے دوسرے حصوں میں ہوا, عورتوں پہ ظلم ہوا, ان کی عزتیں, عصمتیں یعنی لوٹنے کے واقعات, ہم آندھرا پردیش کو ایک اچھی ریاست سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے دیش کے ریاست کے حکمرانوں کی ناکامی کی وجہ سے جو باتیں وہاں ہو رہی ہے وہ ہماری ریاست میں نلگونڈے میں, کہیں پالوچے میں, اور کہیں پر چھوٹے چھوٹے مقامات پر تیرالی میں. کیا قصور تھا ہماری دلت بیٹی کا؟ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ جو انجینئر ہے وہ باہر جا رہی ہے اور لڑکے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور اس ماں کو لاری کے سامنے پھینک دیتے ہیں. ہم ایسے واقعات کی سب مذمت کرتے ہیں, لیکن اس کے ذمہ دار حکومت ہے. ان کو ایسی پالیسی بنانا چاہیے کہ عورت تعلیم میں آگے بڑھے, روزگار میں آگے بڑھے, امپلائمنٹ ملے, ترقی کرے, لیکن عورت کی عزت کی حفاظت یہ حکومت کی, یہ بھی حکومت کی ذمہ داری. ایسا قانون, ایسا طریقہ آنا چاہیے. تو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو لیڈرز ہیں کوئی بھی پارٹی میں ہو, وہ لیڈرز ایسے خیالات کو, اب ان کے پاس کوئی جگہ, ان کا نزدیک صرف پاور حاصل کرنا. ویلفیئر پارٹی آف انڈیا بھی پاور کی اہمیت سمجھتی ہے, لیکن وہ پاور کس لیے؟ وہ پاور اس لیے کہ اس کے ذریعے سے عوام کی دکھ, عوام کے درد, عوام کی تکلیف, عوام کی مصیبت کو دور کیا جا سکے. تو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا ان مقاصد کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتی ہے. اس سلسلے کی پہلی اسٹیٹ کانفرنس 26 مئی کو نظام کالج گراؤنڈ پر رکھی گئی ہے. اس کو کامیاب بنانا ہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ شریک ہوں گے, اور اس کے ساتھ یہاں ایک نئی سیاست میں ایک نئے اقدامات کا آغاز ہوگا. میں اس موقع پر پھر ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور یہ توقع رکھتے ہوئے کہ پریس کی مدد ہمیں حاصل رہے گی, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور ہمارے دیگر ذمہ دار کچھ تیلگو اور اردو میں اپنی بات کو پیش کریں گے, اس کے بعد سوال جواب.